اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الصالحین المعصومین المظلومین المنتخبین منتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسولہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فارفوہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد پر مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا، اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ ممبر پر آ کر کے آپ سے کچھ لب کشائی کر سکوں۔ یہ اور سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق تو سب کو دی ہے، انسان کی خود اپنی معیاری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ ممبر پہ آنے لائق ہے کہ نہیں ہے وہ انسان خود طے کرے گا، ورنہ تو آج ممبر پہ سب آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، پرائے بھی آ رہے ہیں، لہٰذا میں ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں، وہ مالک کائنات جس سے ہر شے ہویدہ ہے، ہر شے اسی کے اعتبار سے معتبر ہے، اسی کے اختلاف سے مختلف ہے، اسی کے انضباط سے منضبط ہے، طبقات فلکی پر اسی کی پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی سے رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے، پرشکو آسمانوں پر نگاہ کرو اسی کا جلال نظر آئے گا، کل کرۂ ارضی پر نگاہ ڈالو اسی کا جلال نظر آئے گا، پہاڑوں کی بلندیوں میں، صحراؤں کے نشیب میں، سمندروں کے نہیب میں، دریاؤں کی روانی میں، روئے بہار کی جوانی میں، صبح کے چہرے خندہ میں، ظہر کے روئے تابہ میں، شام کے سرمئی جلوے میں، چاندنی رات میں، بھیگی برسات میں، کوس و قزا کی انگڑائیوں میں، نباتات کی صورت آرائیوں میں، بلبل کی نغمہ سنجیوں میں، سنگ موسیٰ ہو کہ سنگ عیسیٰ، سنگ موسیٰ ہو کہ سنگ عیسیٰ، در نجف ہو کہ عقیق یمنی، سب میں اسی کی ناز کشی ہے، رنگ دہی ہے، جلوہ زنی ہے۔ شاخ و ثمر ہو، شاخ و ثمر ہو کہ غنچہ و گل، شاخ و ثمر ہو کہ غنچہ و گل، لال و شگوفہ ہو کہ سنبل و بل، سب میں اسی کا جلوہ کل ہے، سب میں اسی کا جلوہ کل ہے، ہر شے میں اسی کی ناز کشی ہے۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد یہ انسان اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت تو ایک ہے، لفظ الگ الگ ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ جبیں سجدے سے بیزار ہے مگر دل ملنے کو بے قرار ہے، یہ اور سی بات ہے کہ جبیں سجدے سے بیزار ہے مگر دل ملنے کو بے قرار ہے، سجدہ سر کر رہا ہے مگر دل نہیں مان رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر قوم اس کو مانتی ہے، لفظ الگ الگ اعتبار سے۔ توجہ کیجئے گا، آسٹریلیا کے باشندوں نے اسے آمن را کہا، الگ الگ ناموں سے ہر قوم اسے پکارتی ہے۔ آسٹریلیا کے باشندوں نے اسے آمن را کہا، قدیم مصریوں نے اسے آورلون کہا، ملیشیا کے رہنے والوں نے اسے نیکوٹو کہا، چین کے رہنے والوں نے اسے شانٹو کہا،
ہندوؤں نے اسے ایشور کہا، بھگوان کہا، لیکن جب یہ بات مسلمانوں میں آئی، کسی نے ستار کہا، کسی نے غفار کہا، کسی نے رحیم کہا، کسی نے کریم کہا، کسی نے علیم کہا، کسی نے وکیل کہا، کسی نے جلیل کہا، کسی نے علیم کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ الگ الگ ہے لیکن حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، لفظ الگ الگ ہے۔ اب ایک بات آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ یہ ستار، غفار یا غفار، علیم، کریم، یہ لفظ آیا کہاں سے؟ ہم مسلمانوں میں یہ لفظ آیا کہاں سے؟ ہر قوم نے اس کو الگ الگ نام سے یاد کیا، ٹھیک، سب نے یاد کیا، لیکن ہم مسلمان اسے غفار کہتے ہیں، ستار کہتے ہیں، کریم کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں۔ آیا کہاں سے یہ لفظ؟ پتہ چلا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے یہ لفظ ہم تک پہنچا ہے، اور لفظ ہی اسی کی ذات ہے اور ذات ہی وہی لفظ ہے۔ توجہ ہے۔ تو پتہ چلا رسول کی طرف سے یہ لفظ ہم تک پہنچا، لانے والا بھی نور تھا، جس کی طرف سے آیا وہ بھی نور، خود لفظ بھی نورانی، بچانے والا بھی نورانی، جس نے پھیلایا وہ بھی نورانی۔ توجہ کیجئے گا، یعنی یہ لفظ نورانی بسم سے ہوتا ہوا اتنا نورانی بن گیا، اتنا نورانی بن گیا کہ ہر قوم کا پادری، ہر قوم کا ملا، ہر قوم کا مولوی اس سے نجات پاتا ہے۔ اس کو کسی سے نجات ملے نہ ملے، اس لفظ سے نجات ضرور ملتی ہے، اس لفظ سے نجات ضرور ملتی ہے۔ کیوں؟ وہ مالک کائنات ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا ہے۔ اس نے تو ہر چیز ہمارے لیے بنائی تھی، ہر چیز ہمارے لیے بنائی تھی، لیکن ہم اپنی انا میں ڈوب کر کے اس کو سمجھنے چلے گئے۔ وہ عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ تھے ایک صاحب بیٹھے لائبریری میں، فلسفی تھے، فکر کر رہے تھے، وہ ہے کون سی ذات؟ وہ کون سی ذات ہے بھائی جو عقل میں نہیں آنے والی؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، خادم تھا ان کا، اس نے ان سے کہا حضور کچھ کھا لیجئے، بہت پریشان ہیں آپ۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہم ایسی فکر میں ہیں کہ ہم کچھ کھا نہیں سکتے۔ ایک دن اور گزرا، پھر خادم آیا، خادم نے پوچھا حضور کچھ کھا لیجئے، آپ نے کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہی تھی کہ بغیر کھائے پیے بھی عقل چل رہی تھی، اور بغیر کھا پی کر کے یا اس کے رزق کو انکار کر کر کے اسی کو سمجھ رہا تھا وہ۔ ایک دن اور گزر گیا، خادم پھر آیا، حضور آپ کس مشکل میں ہیں، ہم کو بتائیے تاکہ ہم کچھ اس کا حل نکال سکیں۔ بھائی عالم تھے، فلسفی تھے، انہوں نے اب ایک لفظ کہہ دوں، بتر گئے۔ تم غلام ہمارے، تم ہمارے خادم، تم ہمارے مسئلے کو حل کرو گے؟ ہم فلسفی ٹھہرے، تم ہمارے مسئلے کو حل کرو گے؟ خادم تھا، اپنا سمجھتا تھا، کسی میں فرق نہیں رکھتا تھا، پوچھ لیا اس نے، اصرار کیا تو اس نے بتا دیا۔ فلسفی نے کہا اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کون سی ذات، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا ایسے ہی اتنا چھوٹا سا مسئلہ، کوئی بات نہیں، آپ چلیے میرے ساتھ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون ہے، کیسا ہے، کیسے رہتا ہے۔ اب کیا ہوا، فلسفی نکلے خادم کے ساتھ۔ ابھی تک منظر الگ تھا، غلام پیچھے تھا، فلسفی آگے تھا، لیکن اب منظر الگ ہے، غلام آگے ہے، آقا پیچھے ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے وہ خادم تو دور، خادم ہی بن جاتا ہے۔ توجہ ہے جان گرامی؟ تو وہ چلے کچھ دور تک، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، دیکھا ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اس کے پاس لے کر کے آئے۔ فلسفی تھے ہی یہ، دماغ تو ان کا چل ہی رہا تھا، تو انہوں نے کہا تم ہم کو خدا سمجھانے آئے ہو کہ یہاں پہ کیا کرنے لے کر کے آئے ہو؟
تو خادم نے کہا ہم آپ صبر کیجئے، تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ خادم نے کہا کہ آپ تھوڑا سا گڈھا کھود دیجئے یہاں پہ۔ خیر اب کام کون کروا رہا ہے، آپ توجہ دیجئے۔ خادم وہ تھا۔ اب خادم نے کہا آپ گڈھا کھودیے۔ خیر گڈھا کھود دیا گیا، جو جتنا جی بھر کیا انہوں نے گڈھا اتنا کھود دیا۔ کہا جتنا سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اس گڈھے میں آپ لگ دیجئے، اس سمندر کو آپ اس گڈھے میں ڈال دیجئے۔ فلسفی کہنے لگا تم عجب احمق ہو، عجب جاہل ہو، اتنا بڑا سمندر اتنے چھوٹے گڈھے میں نہیں آ سکتا۔ کہا بس میں آپ کو بتانا ہی یہی چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی سی عقل میں اتنی بڑی ذات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی ذات اتنے چھوٹے سے عقل میں نہیں آنے والے۔ تو عزیزان گرامی، وہ ہے ستار، وہ غفار ہے، علیم ہے، لفظ بھی نورانی ہے، قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں بعض صفات اس کے۔ اور قرآن پہ بولنا تو ہر مسلمان کا فرض ہے اس دور میں، کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی آئے دن ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ قرآن کا دفاع کرے۔ آج تو ہر کنٹریز میں جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں قرآن کو لے کر کے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن کا دفاع کرے، اور ہم آج نہیں ہمیشہ قیامت تک اگر تم ہمارے مقدسات کی پامالی کرتے رہو گے، ہم تم کو تو دور تمہاری نسلوں کو بھی دھمکاتے رہیں گے، اور دھمکانا ایک وقت میں ختم ہو جائے گا۔ تمہاری قتل و غارت کر کے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہی کتاب ایک باعظمت کتاب ہے۔ اچھا بڑی بات یہی ہے کہ قرآن اتنی معجزے والی کتاب ہے، وہ ان لوگ کو سمجھ میں آتی کیوں نہیں ہے؟ اتنے واقعات ہیں قرآن مجید کے، اس کو پڑھنے سے شفا مل جائے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک عیسائی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں قرآن کی عظمت کے لیے۔ ایک عیسائی تھا، مصر اس کی طرف سے کہیں سے، تو اس نے جو ہے وہ یعنی ٹیچر تھا، کسی چیز کا ٹیچر تھا، مطلب پڑھتا بھی تھا پڑھاتا بھی تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، جو ہے وہ اس کے دل میں کینسر ہو گیا۔ ظاہر ہے کینسر ایسی بیماری ہے، خدا سب کو اس سے پناہ رکھے۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر ان کو مہلت دے دی، بس یہ اتنے دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ناممکن۔ ڈاکٹر تھے بھائی، فیملی گئی تھی ان کے ساتھ۔ اب اسی وقت انسان کی عقل کھلتی ہے جب آدمی کے سر پہ پریشانی گھومتی ہے، سمجھے آپ؟ اسی وقت آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو ان کو یہ سوجھی کہ چلو دنیا کی سیر کرتے ہیں۔ آئے مصر کے بازار میں ٹہلنے لگے، مصر کی کنٹری میں ٹہلنے لگے، ایک سے ایک نظارے دیکھنے لگے۔ ہر جگہ گھومنے کے بعد ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اچھا الگ کنٹری میں یہ ہے کہ لائبریریز جو ہے وہ روڈ پہ ہی بنی ہوتی ہے، تاکہ کوئی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی نظر لائبریری پہ گئی، جاتے جاتے ان کی نظر ایک کتاب پہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے اپنے آرٹیکلس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کا صرف نام پڑھا تھا، دل میں عجیب سی راحت تھی، سمجھے آپ؟ دل میں ایک عجیب سی راحت تھی۔ پہنچا ان کے پاس، گیٹ جو خادم تھا وہاں کا، پوچھا کون سی کتاب ہے یہ، کس کی کتاب ہے؟ دل میں کینسر ہے، توجہ کیجیے گا، کچھ دن کی مہلت ڈاکٹر نے دی ہے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے دنیا سے۔ انہوں نے کتاب دیکھی، خادم نے کہا یہ مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ کہا جس کے نام میں یہ اثر ہو، اس کی تلاوت میں کتنا اثر ہوگا؟ عیسائی تھا، اس کے نام میں اتنا اثر ہو، اس کی تلاوت میں کتنا اثر تھا؟
کتنا اثر ہوگا. خیر وہ تلاوت کرنے لگے، روز انگلش میں تھی، تلاوت کرنے لگے. توجہ ہے، تلاوت کرتے 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 کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. ایک مرتبہ کیا ہوا، خون کی الٹی ہو گئی، بے ہوش ہو گئے وہ. اب فیملی تو سمجھ چکی تھی کہ ان کا کام تمام ہو چکا ہے. ان کو لایا گیا ڈاکٹرز کے پاس. ڈاکٹرز نے کہا ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے ان کا کام تمام ہو جائے گا، یہ کچھ دن کے ہی آدمی ہیں، ان کی بہت جلدی روانگی ہو جائے گی. خیر عزیزان گرامی، اب جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ہر چیز نارمل آ رہی ہے، ہر چیز، کینسر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا. اس نے کہا ایسا کون سا کام تم نے کیا؟ تم نے کوئی دوا نہ کھائی ہوگی، کوئی ایسی دوا نہیں تھی جو تم کو علاج کر سکتی، جو تمہارا علاج کر سکتی تھی. ایسی کون سی چیز تم نے کی جو تم کو شفا دے گئی؟ اس نے کہا میں نے ایک کتاب کو پڑھا جسے قرآن مجید کہتے ہیں. تو جس کی تلاوت سے ہماری علاوہ غیر قوم کے لوگ نجات پا جائیں تو ہماری تو بات ہی الگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا معجزہ ہے قرآن کا، اتنا معجزہ ہے قرآن کا، لیکن ہدایت لوگوں نے کیوں نہیں پائی؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ دیجیے. معجزہ قرآن کا ہے، قرآن مجید کی بہرموتی کر رہا ہے وہ، کہاں اس کے اوپر عذاب آیا؟ کچھ ہونا چاہیے تھا بھائی معجزے والی کتاب ہے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا. نہیں، پروردگار عالم ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے. جب ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی، تم کتنا دفاع کرتے ہو اس کا. ہم تو کریں گے ہی، ہم تو شروع سے ہی ہادی بھیج رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے. اب بڑی بات یہی ہے، درود پڑھے پر محمد والے محمد پر. بڑی بات یہی ہے کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پا رہے ہیں اس سے. تو استاد جو ہے محسن قراتی، مشہور آدمی ہے، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی بہت سی تحقیقات ہیں. ان کا ایک جواب ہے، سن لیجیے آپ، اس کے بعد اپنی منزل آگے بڑھے گی. وہ کہتے ہیں جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ بتائیے کہ جب قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے تو لوگ اس سے ہدایت کیوں نہیں پا رہے ہیں، شفا ہی صرف کیوں مل رہی ہے ان کو؟ تو پہلی بات تو ہم خود سے عرض کر دیں، جب مباہلے میں نبی نے جو ہے مباہلہ کیا تھا، جب مباہلے میں نبی نے مباہلہ کیا تو عیسائیوں کے جو آئے تھے نجران سے، رسول آیت اللہ جواد آمولی فرماتے ہیں ان کا پیٹ خنزیر سے بھرا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا پیٹ خنزیر سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ ہدایت پا کر بھی نہیں پا سکتے تھے. تو یہ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی انہوں نے مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار ایک راستے سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ایک دریا آ گئی، پانی بہت کم تھا، گھوڑا جا سکتا تھا وہاں سے. اب گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے. سوار پریشان، کوئی پریشان ہو جائے گا بھائی، پانی کم ہے، کیوں نہیں بڑھ رہا ہے گھوڑا؟ تو بہت دیر سے انہوں نے کوشش کیا تو ایک دانشمند آدمی کھڑا ہو کر کے اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا جناب پانی کو دھندلا کر دیجئے، آپ ایسا کر دیجئے کہ اس میں اس کی شکل نہ دکھائی دے. اتنا گندا کر دیا پانی کو جب اس میں اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے. اب کیا ہے، بآسانی سے گھوڑا گزر گیا، بآسانی سے گھوڑا گزر گیا. تو گھڑ سوار نے پوچھا ایسا کیا ہے، مطلب کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہا اصل میں بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں اس کی شکل دکھائی دے رہی تھی، اور یہ ہر انسان کی، سب کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اوپر قدم نہیں رکھتا. سمجھے آپ؟ وہ اپنے اوپر قدم نہیں رکھتا. بس یہی حال ان لوگوں کی ہے. ان لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، اپنی انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ان پر کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ ان پر کسی چیز کا کوئی اثر ہوتا ہے. درود پڑھے پر محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، باعظمت کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے انسان چاہے تو زمین اور آسمان کے راستے کو طے کر سکتا ہے، زمین اور آسمان کے راستے کو طے کر سکتا ہے. انسان چاہ جائے اگر
تو زمین کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے اگر انسان چاہ جائے تو اس قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہے۔ جب قرآن صامت کا معجزہ آپ کے سامنے اتنا ہے تو یہ تو قرآن ناطق ہے، دونوں تو سیم ہیں، کچھ الگ ہے نہیں، بس وہ بولتے ہوئے قرآن ہے اور یہ چپ ہوتا ہوا قرآن۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ کوئی معمولی انسان ارشاد نہیں فرما رہا ہے، بلکہ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر سوکھے ہوئے کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو پانی جوش مارتا ہوا دکھائی دے، پانی جوش مارتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور ایک بات تو رہی گئی، ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ جو ہے ستار، غفار، علیم، وکیل، سب نام خداوند عالم کے ہیں۔ کس نے بھیجے ہیں، کس نے پہنچائے ہم تک؟ رسول نے پہنچائے۔ مجلس میری ایسا ہی ہوتی ہے، درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، رسول کی طرف سے یہ نام ہم کو ملے کہ نہیں ملے؟ اب اس کلام کی حد یہ ہے کہ اس کا یہ ہر کلام سے افضل ہے، ہر کلام سے اعلیٰ ہے، ہر کلام سے اکبر ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جب اس کا بھیجا ہوا کلام سب سے اعلیٰ ہو گیا تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھیجا ہوا رسول ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ارشاد فرما رہا ہے ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے اصحاب کا مجمع ہے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اچانک بچے کا پیر ابا میں پھنسا، بچہ لڑکھڑایا۔ اب رسول خود خطبے کو منقطع کر کے اس بچے کے احترام کے لیے بچے کو بچانے کے لیے دوڑے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اصحاب کا مجمع تھا، لوگ موجود تھے، آپ نے خود خطبہ توڑ کر کے ممبر سے اتر کر کے اس بچے کا احترام کیوں کیا؟ اس بچے کو بچایا کیوں؟ اس بچے کو بچایا کیوں؟ تاریخ نے لکھا وہ بچہ کوئی اور نہیں، آقا حسین علیہ السلام تھے۔ تو پتہ چلا جب امامت کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو نبوت بڑھ کے سہارا بنتی ہے، اور جب نبوت کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو امامت بن کے سہارا بنتی ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، آج 7 محرم ہو گئی، اتنی عظمت جاننے کے باوجود، اتنی فضیلت جاننے کے باوجود لوگ انہی کی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں۔ سوچنے والی بات یہی ہے کہ جن کی اتنی فضیلت ہو ان پہ ہی زیادہ ظلم کیا گیا، کیوں؟ یہ صرف انا تھی، یہ صرف تکبر تھا کہ جو ہم کو ہمارے سامنے کیا جا رہا تھا۔ آج 7 محرم ہو گئے، آقا حسین علیہ السلام پہ پانی بند کر دیا گیا۔ بس عزادارو، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آقا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 کو حبیب کو بلایا، اور آج 7 محرم۔ دھیرے دھیرے یہ وقت گزر رہا ہے، ہر عزاداروں کو سالوں سے انتظار ہوتا ہے کہ محرم آ جائے۔ محرم آ گیا اور جا بھی رہا ہے۔ عجیب بات ہے، کسی خطیب کا یہ جملہ ہے، تاریخ کی واحد بستی ایسی ہے جو صرف 10 دنوں کے لیے بسائی گئی، اور 10 دنوں کے بعد اجڑ گئی، اور یہ کربلا ہے عزیزان گرامی۔ بس عزاداروں، ایک روایت پیش کر کے آقا حسین علیہ السلام کے نام پہ پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ دل کھول کے رو لیجئے، کیونکہ آپ کو رونے کے لیے کوئی تماچے تو نہیں مارتا،
کوئی پابندیاں تو نہیں عائد کرتا آپ کے اوپر، کوئی کوڑے تو نہیں مارتا۔ اللہ اکبر عزاداروں، بس ایک روایت آقا حسین علیہ السلام کے مصائب کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ قریب ہے۔ شہزادی دیوار سے ٹیک لگا کر کے گریہ کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دق الباب ہوا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا داخل ہو گئیں۔ اماں، بیٹی تھی نا، اماں کیوں گریہ کر رہی ہو؟ اماں کیوں گریہ کر رہی ہو؟ شہزادی روتی چلی جا رہی ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ منظر آیا کہ شہزادی نے جواب دیا کہ بیٹی میری شہادت کا دن قریب ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک بیٹی سے اس کی ماں اس کی شہادت کا ذکر کر رہی ہے، بیٹی پہ کیا گزری ہوگی۔ بیٹی چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اللہ اکبر، گریہ ماں و بیٹی کے درمیان میں ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، گریہ کر رہی تھیں۔ حکم دیا، زینب وہ صندوق لے کر کے آؤ۔ صندوق کو لایا گیا، صندوق کو کھولا گیا۔ صندوق کے اندر ایک کفن تھا، صندوق کے اندر ایک کفن تھا۔ اماں یہ تو کفن ہے۔ ہاں بیٹی، جب میری شہادت ہو جائے تو اس کفن سے مجھے دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ کفن کو شہزادی زینب میں توجہ سے سنیے اور دل کھول کے روئیے عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ آخری ایام ہیں محرم کے، پتہ نہیں اگلی سال کوئی رہے نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کفن کو ہٹایا، کفن کے بعد ایک اور کفن دکھائی دیا۔ اماں ایک اور کفن، یہ کس کا کفن ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرے بابا کا کفن ہے، یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ جب ان کی شہادت ہو جائے تو تم لوگ ان کو اس کفن میں دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی تھی، چیخ چیخ کے گریہ بڑھتا چلا گیا۔ کفن کو ہٹایا، ایک اور کفن دکھائی دیا۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ بیٹی یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں بھیا بھی شہید ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ کہاں؟ ہاں، پورا تاریخ پیش کی جناب سیدہ نے۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹھیک ہے، اس کفن سے اپنے بھیا کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کفن دکھائی دیا۔ کفن دیکھتے ہی شہزادی زینب تڑپ گئی۔ پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرا کفن ہے۔ کہا اللہ اکبر، میری بھی شہادت ہو جائے گی۔ پوری تاریخ سیدہ نے بیان کی۔ مجھے تفصیل سے نہیں مسائل پڑھنا ہے، بس مختصر توجہ کی تصور شرط ہے عزیزان گرامی۔ اللہ اکبر۔ کفن کو ہٹایا، ایک اور کفن تھا، ایک اور کفن تھا۔ شہزادی زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی فاطمہ نے کہا کہ بیٹی یہ تیری بہن ام کلثوم کا کفن ہے، جب اس کی شہادت ہو جائے وہ خود تم لوگ اس کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب صندوق خالی ہو گیا، بیٹی تھی نا، بہن تھی نا، بہن تھی نا، تڑپ گئی۔ اماں اب کفن تو ختم ہو گیا، میرے بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی نے کہا اے بیٹی زینب، میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار آج جو بھی ماحول ہے پروردگار ظالموں کا، پروردگار ظالموں کو نصف و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری تمام برادران کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار زمانہ بہت برا شروع ہو گیا ہے، ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔